السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ اگر بھول کر کھا لیتے ہیں یا پی لیتے ہیں یا جمع ہو جاتا ہے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھولے سے۔ دوسری چیز، مکھی یا دھواں یا گرد کیا ہے، حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر قصدن یعنی جان بوجھ کر خود دھواں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ ٹھیک ہے، اگر روزے دار اگر پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے اور جان بوجھ کر دھواں جو ہے پہنچایا، ٹھیک ہے دھواں پہنچایا تو اس سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مثلاً یعنی دھونی اگربتی، لوبان وغیرہ سلگائی اور اسے منہ کے قریب کر کے کیا ہے، دھوئیں کو ناک سے کھینچا تو روزہ جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، اگر پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے اور جان بوجھ کر دھنی یا اگربتی کو ناک کے پاس رکھ کے اس کا دھواں کھینچا تو اس سے کیا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا ہے بھری سینگی لگوائی یا تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی نہیں ٹوٹا۔ ٹھیک ہے، سنیے یہاں پہ کیا سمجھ میں آیا۔ اگر تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ ٹوٹا، اگر تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں معلوم ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ کیا ہے، نہیں ٹوٹا۔ اگر ان کا جو رنگ ہے، سرمے کا رنگ تھوک میں نظر آ گیا یا تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دھیان رکھیں اس کی چیز۔ مکھی حلق میں چلی گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگر جو ہے مکھی وغیرہ جو حلق کے اندر چلی گئی اس سے کیا روزہ نہ ٹوٹا، اگر قصدن نگل لی۔ ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آئی۔ اگر قصدن مکھی کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر سمجھیے، اگر مکھی منہ میں چلی گئی، ٹھیک ہے، منہ کھلا تھا، منہ میں چلی گئی مکھی، تو اس سے روزہ کیا ہے، نہ ٹوٹے گا۔ اگر لیکن جان بوجھ کر اگر اس کو منہ میں چلی گئی پھر تھوک دی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مسئلہ بات کرنے میں تھوک سے ہونٹ تر ہو گئے اور اسے پی گیا، یا کھکار منہ میں آیا اور کھا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، مگر ان باتوں سے کیا ہے، احتیاط چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کسی نے ہونٹ تر کر لیے اپنے تھوک سے، اس کو پھر پی گیا یا کھکارا، پھر اس کا جو کھکارنے پہ کیا ہے، منہ میں آ گیا، پھر اس کو کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کی احتیاط ضروری ہے۔ کس سے ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر آپ نے ہاتھ میں تھوک لیا پھر اسے کھا لیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ، دانت سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ تو دانت سے خون نکل گیا، داڑھ وغیرہ سے خون نکل گیا، وہ پھر اس میں حلق کے اندر تک، حلق تک پہنچا لیکن اس کے نیچے نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کیا ہے، بھولے سے کھانا کھا رہا تھا، یاد آتی فوراً کیا ہے، نوالا تھوک دیا تو روزہ نہ گیا، اور نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ مطلب جیسے آپ کا روزہ تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کھایا پیا، پھر یاد آ گیا کہ میرا روزہ تھا، تو پھر آپ نے اگر فوراً اسے ہٹا دیا، کھانا تھوک دیا، نوالا تھوک دیا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے، لیکن اگر آپ نے یاد آنے پر نگل لیا تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اب مسئلہ کیا ہے، صبح صادق شروع ہونے سے پہلے سحری کھانا شروع کیا، کھاتے کھاتے صبح صادق شروع ہونے لگی، صبح شروع ہوتے ہی اگر نوالا جو ہے اگل دیا تو روزہ نہ ٹوٹا، اور نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ مطلب صبح صادق سے پہلے سحری کا وقت ہوتا ہے، اس میں آپ سحری کھانا شروع کر دیا، اور صبح صادق شروع ہوتے ہی آپ نے اگر اس کو اگل دیا نوالا، ٹھیک ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر نگل لیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹائم کا دھیان رکھیں۔ مسئلہ کیا ہے، تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور وہ تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئے تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ مان لیجیے تل کے برابر یا تل کے برابر اگر کوئی چیز آپ نے نگل لی، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس نہیں ہوا، معلوم نہیں ہوا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹا، لیکن اگر معلوم ہو گیا ہے نا، نگل جانے کے بعد اگر نگل لیا، معلوم نہیں ہوا تو نہیں ٹوٹے گا روزہ، اگر معلوم ہو گیا اس کا مزہ نگلنے کے بعد تو روزہ جاتا رہا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، مسئلہ کیا ہے، دوا کوٹی یا
دوا کوٹی، ٹھیک ہے، دوا کوٹی یا آٹا چھانا، اس کا مزہ حلق میں معلوم ہوا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ مان لی آٹا چھان رہتے ہیں، اس کی جو ہوا کے ذریعے آٹا کے حلق میں معلوم ہوا آٹے کا مزہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی بات کیا ہے، کان میں پانی چلا گیا تو روزہ نہ ٹوٹا۔ کان میں کبھی کبھی پانی چلا جاتا ہے نہاتے وقت، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ غیبت کی تو روزہ نہ ٹوٹا، اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہو جاتا ہے۔ غیبت کیا گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے۔ چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، قرآن شریف میں غیبت کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے، جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور حدیث میں آیا کہ غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ زنا کرنے سے بھی بڑھ کر کیا ہے، غیبت کرنا ہے۔ کیا بتایا کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھانا جیسا ہے، ٹھیک ہے، تو روزے میں تو اس کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ غیبت کی وجہ سے روزے کی نورانیت جاتی رہتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے ایک روزے دار کے چہرے پر، وہ جاتی رہتی ہے، اور روزے کی ثواب بھی کم ہو جاتا ہے، نورانیت بھی چلی جاتی ہے۔ بوسہ لیا مگر انزال نہ ہوا، ٹھیک ہے، منی وغیرہ نہ نکلی، نہ ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ یوں ہی عورت کی طرف بلکہ اس کی شرمگاہ کی طرف نظر کی مگر ہاتھ نہ لگایا اور انزال ہو گیا، اگرچہ بار بار نظر ڈالنے یا جمع وغیرہ کے خیال کرنے سے انزال ہوا، اگرچہ دیر تک خیال جمانے سے ایسا ہوا، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ ان صورتوں میں اگر ہاتھ نہیں لگایا یا بار بار دھیان لگانے سے انزال ہوا تو ان سب سے کیا ہے، روزہ، ان سب صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، ان کا دھیان رکھیں۔ اب احتلام، سوتے ہوئے منی وغیرہ کا نکلنا، احتلام ہو گیا تو روزہ نہ ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا، جنابت کی حالت میں صبح کی، بلکہ اگر سارے دن جنب بے غسل، جنوب کہنا ہے بے غسل رہا تو روزہ تو صحیح ہو جائے گا، مگر اتنی دیر تک قصدن یعنی جان بوجھ کر غسل نہ کرنا کہ نماز قضا ہو جائے، گناہ حرام ہے۔ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس حالت میں پورے دن رہنا کہ جس سے نماز قضا ہو جائے تو اس سے کیا گناہ، وہ حرام ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنب یعنی بے غسل جس گھر میں ہوتا ہے اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو کون آتا ہے، شیطان آتا ہے جس گھر میں جن رہتا ہے، ٹھیک ہے، بے غسل آدمی رہتا ہے۔ اب غیر سبیلین یعنی دونوں راستے کے علاوہ، ٹھیک ہے، جمع کیا تو جب تک انزال نہ ہو روزہ نہ ٹوٹے گا، ہے نا، شرمگاہ آگے پیچھے کے مقام سے نہیں کی تو جب تک انزال یعنی منی وغیرہ نہیں نکلی تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں بھی نہ ٹوٹے گا جب تک منی نہ نکلے، اگرچہ یہ کام سخت حرام ہے۔ کیا مطلب، یوں ہی ہاتھ سے منی نکالنے میں بھی نہ ٹوٹے گا جب تک منی نہ نکلے، اگرچہ یہ سخت حرام ہے کہ حدیث میں ایسا کرنے والے کو ملعون فرمایا گیا۔ تو روزے کی حالت میں یہ کام نہ کریں بالکل بھی، ٹھیک ہے، غیر سبیلین بھی نہ کریں، بہت سے لوگ کرتے ہیں، یہ گناہ حرام ہے، اور ہاتھ سے نہ کریں اس کام کو، ٹھیک ہے۔ احتلام وغیرہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، لیکن نہا لیں تو بہتر ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نمازیں رہتی ہیں قضا ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کہ ہم نے بتا دیا ڈیٹیل میں کہ کن کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، یہ باتیں دھیان رکھیں۔ رمضان میں ہمیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے تاکہ ہم کیا ہے، گناہوں سے بچے رہیں۔ السلام علیکم۔